السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ غزہ کے لیے امداد لے کر جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا میں شامل آخری کشتی کو بھی اسرائیل نے قبضے میں لے لیا۔ امدادی کارکنوں کی گرفتاری۔ قابض اسرائیل کی جانب سے گلوبل سمود فلوٹیلا کو غیر قانونی طور پر روکنا عوام کو بھوکا رکھنے کی پالیسی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ظاہر کی فکر مندی۔ غزہ کے فلسطینیوں کے لیے خصوصی ویزا پروگرام بنایا جائے تاکہ وہ برطانیہ آ کر اپنے اہل خانہ سے مل سکیں۔ برطانوی لیبر پارٹی کی رکن پارلیمنٹ مارشڈی کورڈوا نے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو لکھا دوسرا خط۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک ہتھیار نہ ڈالنے کا اعلان کر دیا۔ حماس کے سینئر رہنما محمد نزال نے دیا انٹرویو۔ اور روسی تیل کی خریداری سے روکنے کے لیے امریکی اقدامات قابل مذمت، ہندوستان کبھی بھی ایسے مطالبات کے سامنے نہیں جھکے گا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن کا بیان۔ فلسطین پر قابض اسرائیلی فورسز نے غزہ کے لیے امداد لے کر جانے والی گلوبل سمود فلوٹیلا میں شامل آخری کشتی کو بھی قبضے میں لے لیا۔ عرب میڈیا کے مطابق گلوبل سمود فلوٹیلا کی آخری کشتی کو بھی اسرائیل نے قبضے میں لے لیا ہے۔ اس سے قبل عرب میڈیا کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ صرف ایک کشتی غزہ کی جانب رواں دواں ہے۔ پولینڈ کے جھنڈے والی کشتی پر 6 افراد سوار ہیں اور یہ کشتی غزہ کے سمندری حدود سے تقریباً 43 میل دور ہے۔ رپورٹس کے مطابق بدھ سے اب تک اسرائیلی فوج 43 کشتیوں کو قبضے میں لے چکی ہے۔ کشتیوں میں سوار تقریباً 500 کارکنان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جن میں سے 200 سے زائد کارکنان کو جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے حراست میں لیے گئے افراد میں پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان بھی شامل ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ قابض اسرائیل کی جانب سے گلوبل سمود فلوٹیلا کو غیر قانونی طور پر روکنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ غزہ کے عوام کو بھوکا رکھنے کی پالیسی جاری رکھنا چاہتا ہے۔ تنظیم نے بیان دیا کہ فلوٹیلا کو روکنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ آوازیں دبائی جا سکے جو غزہ میں ہونے والی نسل کشی کے خلاف بلند ہو رہی ہیں۔ ایمنسٹی نے وضاحت کی ہے کہ غزہ پٹی میں تقریباً 42,000 افراد ایسے ہیں جن کی زندگیاں شدید زخموں کی وجہ سے بدل چکی ہیں، جن میں ہر 4 زخمیوں میں سے ایک بچہ ہے۔ آج اس سے قبل گلوبل سمود فلوٹیلا نے اعلان کیا تھا کہ قابض اسرائیل نے بین الاقوامی پانیوں میں پرامن بحری قافلے کی کشتیوں کو روک کر سینکڑوں رضاکاروں کو اغوا کر لیا ہے۔ تنظیم نے مزید کہا کہ 47 ممالک کے 443 سے زیادہ رضاکار غیر قانونی طور پر قابض اسرائیل کی قید میں ہیں۔ ان رضاکاروں پر پانی کی توپوں سے حملہ کیا گیا اور ان کے رابطوں میں خلل ڈالا گیا۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی کے رکن پارلیمنٹ مارشڈی کورڈوا نے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو دوسرا خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ کے فلسطینیوں کے لیے خصوصی ویزا پروگرام بنایا جائے تاکہ وہ برطانیہ آ کر اپنے اہل خانہ سے مل سکے۔ مارشا نے خط میں کہا کہ اب پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ برطانوی شہریوں اور رہائشیوں کے وہ خاندان جو غزہ میں محصور ہیں ان کی مدد کی جائے۔ مارشا نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم اس وقت غزہ میں ایک نسل کشی کا سامنا کر رہے ہیں جیسا کہ اقوام متحدہ بھی واضح کر چکی ہے۔ شہداء کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے اور انسان کے پیدا کردہ قحط نے کسی کو نہیں بخشا۔ برطانوی شہریوں کے رشتہ دار جنگی علاقے میں محصور ہیں، اسی لیے میں نے حکومت کو دوبارہ خط لکھا تھا تاکہ انہیں غزہ خاندان ویزا پروگرام شروع کرنے پر آمادہ کیا جا سکے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اس پروگرام کے تحت فلسطینیوں کو غزہ سے نکلنے اور برطانیہ میں اپنے اہل خانہ سے ملنے کا موقع ملے گا۔ پچھلے مہینے میں ہی برطانوی حکومت نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اہم قدم اٹھایا تھا۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے کہا ہے کہ ٹرمپ کا غزہ کے حوالے سے تجویز کردہ منصوبہ کئی خامیوں کا شکار ہے جنہیں بھرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بات فرانسیسی انسٹی ٹیوٹ فار انٹرنیشنل ریلیشنز میں خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ کے بارے میں منصوبہ اب بھی متعدد پہلوؤں پر مزید بات چیت کا متقاضی ہے، خاص طور پر حکمرانی اور سیکورٹی کے معاملات پر بات کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم انتہائی محتاط ہیں اور اس وقت حماس کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ ان کے رد عمل کو جان سکے کہ وہ اس منصوبے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ مصری وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ قاہرہ قطر اور ترکیہ کے ساتھ مل کر حماس کو اس منصوبے کو قبول کرنے پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بدر عبدالعاطی نے متنبہ کیا کہ اگر حماس نے ٹرمپ کا منصوبہ رد کر دیا تو حالات نہایت سخت اور پیچیدہ ہو جائیں گے اور مزید کشیدگی کا خدشہ ہے۔
تاہم انہوں نے دو ٹوک اعلان کیا کہ مصر کسی بھی صورت میں غزہ کے عوام کو بے دخل ہونے نہیں دے گا. ان کے باقول اہل غزہ کو بے دخل کرنا اور دراصل فلسطینی قضیے کو ختم کرنے کے مترادف ہوگا اور مصر اس کی ہرگز اجازت نہیں دے گا. فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک ہتھیار نہ ڈالنے کا اعلان کر دیا. حماس کے سینئر رہنما محمد نزال نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ اسرائیلی مطالبہ ہے کہ حماس فلسطینی ریاست کے قیام سے پہلے غیر مسلح ہو جائیں، لیکن یہ ہمیں کسی صورت قبول نہیں. یاد رہے کہ اس سے قبل حماس نے امریکی صدر کے غزہ پلان میں ترمیم کا مطالبہ کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ دنیا کے کسی بھی مزاحمتی تحریک نے آزادی سے قبل اپنے ہتھیار نہیں ڈالے. جنوبی افریقہ، افغانستان، ویتنام، الجزائر اور آئرلینڈ میں کبھی بھی مزاحمتی تحریکوں سے غیر مسلح ہونے کا مطالبہ آزادی سے پہلے نہیں کیا گیا. انہوں نے واضح کیا کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم اپنے ہتھیار صرف اسی صورت میں چھوڑے گی جب ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہوگی. یاد رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے رواں ہفتے 20 نکاتی منصوبہ پیش کیا تھا جس میں فوری جنگ بندی، یرغمالیوں اور قیدیوں کا تبادلہ، اسرائیلی فوج کا مرحلے وار انخلا، حماس کا غیر مسلح ہونا اور ایک عبوری حکومت کا قیام شامل ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر مشرق وسطی تنازع کو ہزاروں سال پرانا قرار دیا. امریکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تقریباً 3000 سال بعد مشرق وسطی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم صرف غزہ نہیں بلکہ غزہ میں امن کے ساتھ مکمل امن حاصل کریں گے. ایسا ہونا حیرت انگیز کامیابی ہوگی. دوسری جانب وائٹ ہاؤس ترجمان کیرولین لیوٹ نے کہا کہ صدر ٹرمپ غزہ امن منصوبے پر حماس کے رد عمل کے لیے سرخ لکیر کھینچیں گے. امید اور توقع ہے کہ حماس غزہ امن منصوبہ منظور کر لیں. WHO نے کہا کہ 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہوئی غزہ جنگ میں اب تک 1.5 لاکھ سے زیادہ فلسطینی شہری زخمی ہوئے ہیں. شدید زخمی اور نیم معذور افراد کو فوری علاج کی ضرورت ہے. عالمی ادارے نے ایسے فلسطینیوں کے علاج کا انتظام کرنے اقدامات پر زور دیا. پیش تفصیلات. WHO کی تازہ ترین رپورٹ میں بتایا گیا کہ 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہوئی اس جنگ میں اب تک غزہ کے 1.5 لاکھ سے زیادہ شہری زخمی ہوئے. شدید زخمی ہونے والوں کو بازوں، ٹانگوں، ریڑھ کی ہڈی اور دماغ پر بھی زبردست چوٹیں آئی ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے جسم آگ میں جھلس گئے. ان زخمیوں کے لیے خصوصی سرجری اور بحالی کی خدمات فوری اور بڑے پیمانے پر درکار ہیں. جن زخمیوں کو علاج کے لیے غزہ سے باہر منتقل کرنا ضروری ہے، ان میں بیشتر کو چہروں پر اور آنکھوں میں چوٹیں آئیں. ایسے زخم چہرے کے خد و خال کو بھی بگاڑ دیتے ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈھانوم گیبریس نے کہا کہ 2 سالہ تنازع نے غزہ کے نظام صحت کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا اور فلسطینی شہری شدید اذیت اور مسائل سے دوچار ہے. انہوں نے کہا کہ لوگوں کی جسمانی اور ذہنی صحت کو شدید ترین نقصان پہنچا. اس کی بحالی آسان کام نہیں ہے. جسمانی بحالی کی خدمات نہ صرف جنگ زدہ افراد کے لیے بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہیں جو غیر متعدی بیماریوں یا پہلے سے جسمانی معذوریوں کا بھی شکار ہے، اور عالمی برادری کو ان کے علاج کا انتظام کرنے کے لیے فوری طور پر اقدامات کرنا ہوگا، ورنہ فلسطینی شہریوں کو سنگین مسائل کا مسلسل سامنا کرنا پڑے گا. بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی. روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے انڈیا کو روسی تیل کی خریداری سے روکنے کے لیے امریکی اقدامات پر کڑی تنقید کی. انہوں نے کہا کہ انڈیا کبھی بھی ایسے مطالبات کے سامنے نہیں جھکے گا اور نہ ہی کسی کے سامنے اپنی تذلیل برداشت کرے گا. روس کے شہر سوچی میں ایک اجلاس سے خطاب میں صدر پوتین نے وزیر اعظم نریندر مودی کی تعریف کی اور انہیں متوازن اور عقل مند لیڈر قرار دیا. روسی صدر ولادیمیر پوتین نے کہا کہ انڈیا کی روسی خام تیل کی درآمد خالصتاً ایک معاشی فیصلہ ہے، اس میں کوئی سیاسی پہلو نہیں. اگر انڈیا ہماری سپلائی کو مسترد کرتا ہے تو اسے مالی نقصان ہوگا. انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے مختلف اندازے ہیں. کچھ کا کہنا ہے کہ یہ نقصان 9 سے 10 ارب ڈالر تک ہو سکتا ہے. اگر وہ سپلائی کو مسترد نہ کریں تو اس پر پابندیاں عائد ہوگی اور نقصان پھر بھی اتنا ہی ہوگا. تو پھر مسترد کیوں کیا جائے جبکہ اس کے اندرونی سیاسی اثرات بھی ہوں. Our relations with India are of special nature ever since the Soviet Union and since the days where the Indian people fought for their independence. India knows, remembers, appreciates that, and we appreciate the fact that India never forgets that. And so our relations are developing. I believe we will celebrate 15 years since our announcement of the specialized strategic privileged partnership, and India and Russia never had any issues of interstate nature, any differences. Prime Minister Modi is a very reasonable, wise leader,
He's very oriented in the interests of his nation, and everyone in India knows that. So now our priority is to build effective, mutually beneficial trade ties. Trade turnover with India is $63 billion. So 1.5 billion people live in India, and in Belarus there are 10. And with Belarus we have $50 billion and 63 with India. I believe this doesn't align with our potential, with our capabilities. So we have to resolve a number of matters so that we can unblock our full potential. And first and foremost, we have to deal with the logistics. Second of all, we need to deal with the financing, with the payments. And there is room for work, and there are opportunities for that. We can do that within the BRICS instruments on bilateral basis, using rupees, using the third country currencies, using the electronic payment means. These are the things that need to be discussed. We have a trade disbalance with India. We are aware of it. We recognize it. And together with our Indian friends and partners, we're thinking of ways to perfect this trade turnover. Just recently, I gave another order to the government, to the co-president of the Intergovernmental Commission, Mr. Manturov, so that together with his colleagues, he could think of the ways to develop these trade and economic ties. And so now the Russian government is working on it and will continue to put forward subsequent steps to our Indian colleagues. As for political relations, our contacts on the international stage, we usually convert our actions, align them, and we always hear our position, the position of our friends, take it into account, and our ministries of foreign affairs are working closely. And the same applies to the humanitarian area. Here in Russia, we have a lot of students. We love Indian cinema. I've already spoken about it. It's probably the only country in the world that, other than India, we have a separate channel that streams Indian movies days and nights. And we also have very trustworthy relations in the security area. Joint production of very modern perspective types of arms, which once again underscores the kind of trust that's been built between our countries. And I also am looking forward to my trip in early December, and I highly await my meeting with my dear friend, with our trustworthy partner, with Prime Minister Modi. और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। गजा के लिए इमदाद लेकर जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला में शामिल आखिरी कश्ती को भी इसराइल ने कब्जे में ले लिया। इमदादी कारकुनों की गिरफ्तारी। काबिज इसराइल की जानिब से ग्लोबल समूद फ्लोटिला को गैर कानूनी तौर पर रोकना अवाम को भूखा रखने की पॉलिसी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जाहिर की फिक्रमंदी। गजा के फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी वीज़ा प्रोग्राम बनाया जाए ताकि वो बरतानिया आकर अपने अहल खाना से मिल सकें। बरतानवी लेबर पार्टी की रुकन पार्लियामेंट मार्शडी कॉर्डोवा ने वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर को लिखा दूसरा खत। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक हथियार न डालने का ऐलान कर दिया। हमास के सीनियर रहनुमा मोहम्मद निज़ाल ने दिया इंटरव्यू।
اور روسی تیل کی خریداری سے روکنے کے لیے امریکی اقدامات قابل مذمت، ہندوستان کبھی بھی ایسے مطالبات کے سامنے نہیں جھکے گا، روسی صدر ولادیمیر پوتن کا بیان۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔